بھی ہیں کہ اگر جرنیلوں کو کراس کیا جائے، خاص طور پہ ان کے نوکری کے معاملے میں، وہ برداشت نہیں کرتے. کسی جرنیل کی ایکسٹینشن روکنے کی کوشش کرو. میں آپ کو مثال ایک دے دیتا ہوں. گو کہ عمران خان نے یہ کوشش نہیں کی، لیکن الزام یہ لگاتا ہے فیلڈ مارشل کہ اس بندے نے پہلے تو مجھے نوکری سے نکالا، وہ تو فیکٹ ہے کہ نکالا جب ٹی جی آئی ایس آئی تھا، لیکن جب میری تقرری ہو رہی تھی بطور آرمی چیف تو نومبر میں لانگ مارچ اس نے اس لیے کیا تاکہ میری تقرری کو روکا جا سکے. اور پھر مننے نے کہا تھا 2023 میں 9 مئی سے پہلے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے نوکری ان کی روکنے کی کوشش کی ہے نا، اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، اس کا بڑا سخت نتیجہ ہوگا. یہ دھمکیاں دی گئی تھی. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ عمران خان نے یہ کیا تھا، اس لیے کہ پرسپشن یہ بنا کہ یہ کیا تھا. تو اس بندے نے کیا کیا ہے 2.5-3 سالوں میں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. 2 چیزوں کا بدلہ لیا جو زیادہ کیا گیا ہے. جیل میں ڈالا، حکومت سے نکالا، وہ ڈیفرنٹ وجہ. وہ عالمی طاقتیں ہیں، اس میں نیتنیاہو کا کردار، امریکہ کا کردار ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جس لمٹ پہ یہ بندہ گیا ہے. ادھر جیسا کیس تو امریکہ نے نہیں کہا ہوگا نا بناؤ، اس کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2 سیپریٹ چیزیں ہیں. ایک عالمی طاقتوں کا جھنڈا ہے جس کی وجہ سے جیل میں ڈالا، اور ایک ایکسٹرا جو تڑکا لگایا جا رہا ہے کیونکہ عالمی طاقتوں نے کہا تو ان کے رکھو، تو وہ اپنی مرضی سے. وہ بدلہ ہے. وہ بدلہ ہے کہ مجھے نوکری سے کیوں نکالا جب میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا. وہ بدلہ ہے کہ تم نے لانگ مارچ کیوں کیا جب میری تقرری ہونے والی تھی. یہ بدلے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بدلہ ہے کہ جب میں نے بشرا بی بی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میری عمران خان سے سفارش ڈالیں تو انہوں نے کیوں جواب نہیں دیا. یہ بدلے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب شریف خاندان یہ جانتا ہے کہ جرنیل بدلہ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسا کینہ پرور جو 3 سال سے جس کا بدلہ نہیں پورا ہو رہا، اس نے ہر ظلم کر کے دیکھ لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان اس کے سامنے سٹینڈ لیں گے؟ سب جانتے ہیں وہ کہیں جانے والا نہیں ہے. وہ چپک گیا اس نظام کو، اور وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا انلیس امریکہ سے آرڈر آ جائے اور باقی کے جرنیل تگڑے ہو جائیں اور کہیں جی ہمیں ابا جی کا آرڈر آ گیا ہے اب ہم تو جاؤ، تو وہ پھر چلا جائے گا. ورنہ نہیں جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ بھی شاید نہ جائے جب تک کہ اموں کی بیٹیوں والا سیزن نہ آئے. تو شریف خاندان جانتا ہے کہ یار عمران خان جیسے مقبول ترین بندے کو اس بندے نے اس پرسپشن پر کہ تم نے میرا تقرر روکنے کی کوشش کی تھی، اگر ہم اس کی ایکسٹینشن روکنے کی کوشش کریں گے، اس نے آگے چلنا تو چلنا ہی ہے. یہ تو ہمیں تن کے رکھ دے گا، ایسی جگہ تننے گا کہ ہمیں سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شریف خاندان نہیں کھڑا ہو سکتا ان کے سامنے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے شہزاد اکبر نگار وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو میں ان کو ظاہر کہیں سے خبر آئی ہوگی، ظاہر وہ خود تو نہیں ہے پاکستان میں، ان کو کہیں سے خبر آئی ہوگی، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اس پہ ڈسکس کر دی تھی. اوپر تجزیہ اپنا دے دیا کہ شریف خاندان لڑنے جوگا نہیں ہے. ہاں پیار محبت سے ریکویسٹ کر کے کہہ دیا ہو اگر جی کہ تسی تھوڑی کرم کر دو، تھوڑا رحم کر دو، ہم سے آپ سب لے رہے ہیں تو کر دیں، اتنی سی بات شاید کر دی ہو. ڈیمانڈ شان والی کہانی مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتی. تو میری نظر میں یہ اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویکیپیڈیا نے جو چھتر مارے ہیں اس کو. وکاس جو صحافی جو ڈراپ سائڈ نیوز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ کیا، اور اس پہ آپ اگر اوپر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے لیٹسٹ ریویژن ایز آف 3 on the 30th of November 2025، یعنی 3:20 پہ یہ لیٹسٹ ریویژن ہوئی ہے. اس سے پہلے کیا تھا اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز یہ کاٹ دیا گیا ہے. ٹرم سٹارٹ 27 نومبر 2025 یہ بھی کاٹ دیا گیا ہے. سر شمشاد مرزا کو اس نے پروسیڈ کیا ہے، وہ بھی سب کچھ کاٹ دیا گیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا سارا معاملہ ویکیپیڈیا نے کاٹ کے ریموو کر دیا کہ تم کوئی چیف آف ڈیفنس فورسز نہیں بنے، تمہارا کوئی نوٹیفکیشن نہیں. اب آپ کو دکھاتا ہوں اصل ان کی لائیو ویب سائٹ سے. اب ہم لائیو ان کی ویب سائٹ پر ہیں جی. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ بالکل لائیو ہیں. اور میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایڈٹ کی ہسٹری کیا ہے. یہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز انکمبنٹ ازیومڈ آفس 27 نومبر 2025. یہ انہوں نے لکھ دیا تھا ویکیپیڈیا پہ جا کے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پڑھیں آپ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ born 1968 is a Pakistan military officer who is currently serving as the 11th Army Chief of Staff of the Pakistan Army since 2022 and Chief of Defense Forces since 27 November 2025. یعنی یہ عہدہ دے دیا گیا تھا ویکیپیڈیا پہ ان کو کسی نے، جس نے بھی یہ ایڈٹ کر کے ڈالا. لیکن پھر ویکیپیڈیا نے اس کو ٹھیک کیا، اور لیٹسٹ ورژن پھر جو میں نے آپ کو پہلے وہ دکھایا یہ تصویر، اور لیٹسٹ ورژن جو آیا ہے اس کا وہ بھی پھر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اور اب تازہ ترین ورژن یہ آ گیا ہے، یہ چیک کریں آپ. اب چیف آف ڈیفنس فورسز ٹاپ سے غائب ہے. اب صرف 11 چیف آف آرمی سٹاف لکھا ہوا ہے، کوارٹر ماسٹر جنرل لکھا ہوا ہے، کور کمانڈر گجرانوالہ، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی. چیف آف ڈیفنس فورسز کا کوئی عہدے کا ذکر نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی دیکھ لیں آپ، یہ سارا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا اس کے مین عہدوں میں. تو یہ چھتر اس کو پڑے ہیں ویکیپیڈیا سے، وہاں سے
عہدہ اپنے آپ کو خود ہی دلا دیا تھا 27 تاریخ کو. انہوں نے کہا ذرا حوصلہ رکھو, تمہیں ہم عہدہ دیتے ہیں, ذرا پہلے نوٹیفکیشن تو دکھاؤ, کہاں ہے تمہارا عہدہ, کدھر سے آیا ہے عہدہ, رسیداں کڈو رسیداں. تو رسیدیں تو ہوتی نہیں, آپ کو پتا. شریفوں کا اور اس بندے کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس رسیدیں نہیں ہوتی. تو ویکیپیڈیا نے جب رسیدیں طلب کی تو رسیدیں نہیں تھیں, تو واپس آرمی چیف بن گیا, سی ڈی ایف کا عہدہ غائب ہو گیا ویکیپیڈیا سے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو اس لیے لائیو دکھایا کہ آپ سمجھیں کہ یہ کتنی چتر چلاکیاں کرتے ہیں لیکن پھر وہ پکڑی جاتی ہیں.